الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا کے اندر کئی طرح کے انسان زندگی گزارتے ہیں اور کتنے مذاہب ہیں جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں اور اپنے اپنے مذہبوں پر بہت سے لوگ قائم ہیں. لیکن ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر افراط اور تفریط بہت زیادہ ہے. افراط اور تفریط یہ ہے کیا چیز؟ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ غیر مسلموں کے یہاں جائیں گے تو وہ اپنے سب سے بڑے جو ان کے بڑے مقتدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ عیش و عشرت کو بالکل حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. وہ تو اپنی ان لفظوں کی جگہ پر اور استعمال کریں گے، وہ اچھا نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر ان کے پنڈتوں کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عیش و عشرت نہیں ہے. جس نے عیش اور عشرت حاصل کر لی گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو بیکار کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں نہ تو کوئی آپ کو نکاح والا ملے گا نہ کوئی شادی والا ملے گا. ایسے ہی ساری زندگی اپنی جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک گزار دیتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ قوم وہ بھی ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو اپنے پلے باندھ رکھا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا ہوا ہے، اور جس سے آج کا مسلمان بھی اللہ رحم کرے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہے اور علماء کرام کو اور بڑے اولیاء اللہ کو گالی گلوچ تک کے دے بیٹھتا ہے. آج آپ جائیں دوسرے ملکوں کے اندر
تو آپ کو لگے گا کہ یار یہاں تو بہت ہی عیش ہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے اعتدال کو پسند کیا ہے، بیلنس کو، زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہے کہ نہ تو آپ کو ادھر جھکنا ہے اور نہ آپ کو ادھر جھکنا ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ شادی نہ کریں، اسلام نے آپ کو اگر روکا ہے تو پھر کہا ہے کہ شادی جس نے کر لی ہے اور جس نے شادی بھی نہیں کی ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس سے اوپر کوئی کام نہ کرنا شروع کر دے کہ وہ زنا کی طرف چلا جائے۔ غیر ملکوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا، دوسروں کے ملکوں کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنی تو اپنی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے دوسرے کی بہن بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ انہوں نے بہت بڑی فیسلٹی اور عیش و عشرت سمجھ رکھی ہے۔ اسلام نے اس چیز سے اپنے پیروکاروں کو روکا ہے کہ یہ میرے ماننے والے یہ چیز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت زبردست مذہب ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ، بہت زبردست صحابی ہیں، بڑے اچھے صحابی ہیں بیچارے۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، چند روز گزرے تو ایک اچھے سسر کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ بتاتا چلوں گا آپ کو۔ ایک اچھی بہو ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا اس روایت سے۔ ایک اچھا شوہر کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہو گئی، چند روز گزرنے کے بعد ان کے والد صاحب ابن العاص وہ اپنی بہو سے کہنے لگے کہ بیٹی ایک بات بتا، تو میرے بیٹے کے ساتھ اتنے دن سے دن گزار رہی ہے، اتنے دن شادی کو ہو چکے ہیں، تو نے میرے بیٹے کو پایا کیسا ہے؟ کتنا خیال کیا جا رہا ہے کہ کھانا پینا یہ تو ہے ہی، کیا وہ دے رہا ہے تجھے لا کر کے، کیا تو کھا رہی ہے، یہ تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی یہ ڈیٹیل بتا کہ تو نے اس کو پایا کیسا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ آج کل تو چند روز گزرتے ہیں اور تانا تشنی شروع ہو جاتی ہے، کبھی تو بات ہوتی ہے کہ بہو نے بیٹے کو کرا دیا کہ اپنے پلے سے باندھ لیا، ساری بات اسی کی سنتا ہے، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ محلے پڑوس کے اندر جا کر کے دیکھیں نئی شادی ہوئی اور بس فروغ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے کرتی ہے، وہ ایسے کرتی ہے۔ جواب سنیں، عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میں نے آپ کے بیٹے کو بہت زبردست اور نیک انسان پایا ہے، اتنا نیک انسان پایا ہے، اتنا نیک انسان پایا ہے کہ پورے دن روزہ رکھتے ہیں اور رات کو نماز بھی رہتے ہیں، میرے پاس آنے کا وقت بھی نہیں ان کے لیے۔ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کتنی بہترین تعریف کی ہے، بہت اچھی تعریف کی ہے، ان کی خوبی بیان کر دی ہے اور ان کی تعریف کر دی ہے کہ جی میں نے ایسا پایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً تشویش ہوئی اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچے کہ عمرو یہ کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے دو چار بات سنی اور دو چار دن عمل کیا، پھر چھوڑ کر کے کوئی بات نہیں، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ یہاں پر ایک شکایت کا پہلو بھی ہے۔ ایک صاحب نے اپنا صبح سے لے کر شام تک میں کیا کرتا ہوں، کیسے میں زندگی گزارتا ہوں، پر ایک لسٹ تیار کی۔ اس میں لکھا میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں، 2 رکعت تہجد پڑھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اتنے بجے اپنے ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، وہاں سے آتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک اس نے سارا ٹائم اس فہرست کے اندر لکھ دیا اور سارے کام لکھ دیے۔ ایک چیز اس نے چھوڑ دی جو اس کی زندگی میں تھی ہی نہیں، لکھی وہی ہے جو اس کی زندگی میں تھی۔ اب یہ اللہ والوں کی جو مرید ہوتے ہیں، جب وہ اچھے اللہ والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر اثرات بھی عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ تو ان صاحب نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپنی پوری لسٹ پیش کی، آج کے سب سے بڑے علماء میں سمجھ لیں اور ہے ہی پوری دنیا کے اندر۔
تو حضرت نے وہ لسٹ چیک کی، اس میں دیکھا کہ ساری چیز ٹھیک لکھ رکھی ہے، سب اس نے سچ سچ لکھ رکھا ہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر فوراً قلم پھیر دیا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا، یار یہ کیا صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہو رہا ہے۔ وہ خود سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جی میں نے آج یہ باتیں کی ہیں، آج یہ کیا ہے، روزانہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، سب کچھ لکھ دیا، اس کے باوجود بھی قلم پھیر رہا ہے تو غلط ہے۔ بس پھر انہوں نے معذرت چاہی کہ حضرت ذرا ایک بات بتا دیں غلط کیا ہے، کیا میں نے غلطی کر رکھی ہے؟ کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ، لکھا تو آپ نے نہیں ہے لیکن اس میں جو چھٹا ہوا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو وقت نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ اپنی اہلیہ کو، جس کو آپ بیاہ کر کے لائے ہیں، شادی کر کے نکاح کر کے اپنے گھر کے اندر لائے ہیں، آپ نے اس کے لیے 24 گھنٹے کے اندر سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا تھا کہ آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ نے صبح سے لے کر شام تک سارے کام ٹھیک ٹھاک انجام دیے، لیکن کیا اس اللہ کی بندی کے لیے جس کو آپ نکاح میں لائے، نکاح کر کے لائے ہیں، اس کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے آپ اپنی بیوی کے پاس گزار سکے؟ آپ رات کو آتے ہیں سو جاتے ہیں، پورے دن کام کرتے ہیں سو جاتے ہیں، اس کا ٹائم کہاں گیا؟ آپ نے اس کے ساتھ اس کا حق آپ نے مار رکھا ہے۔ یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو، جب یہ انہوں نے بات سنی اپنے والد کی تو 4-5 دن عمل کیا اور اس کے بعد پھر اپنے کام پر لگ گئے۔ انہوں نے بھی یہی گڑبڑی کر رکھی۔ ابھی ان کی اہلیہ نے کہا نا کہ جی میرا شوہر اتنا زبردست ہے، پورے دن روزے رکھتا ہے اور رات کو پوری رات نفلیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ میرے پاس آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کہ یا رسول اللہ ایسی ایسی بات ہے، میرا بیٹا ہے اپنی بیوی کا حق کھا رہا ہے، حق کو دبا رہا ہے۔ حق کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کی زمین مار لی، یہی مطلب ہے، نہیں، اس کا جو وقت تھا یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے وقت کو اس کے پاس نہیں گزار رہا ہے۔ یہ پورے دن لگا ہوا ہے، روزہ رکھ رکھا ہے اور اپنے کام میں لگ رہا ہے، چاہے رات ہو گئی نفلیں پڑھتے ہوئے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے یہ نہ بلا کر کے خود ارادہ فرمایا اور آپ چلے گئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جا کر کے آپ نے جو نصیحت کا انداز اختیار کیا ہے وہ کتنا زبردست تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کے عرض کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس کو جو لیا ہے مہمان نوازی کے طور پر اس کو لیا ہے، اس کے اندر مہمان نوازی سکھائی گئی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پیش کرتے ہیں کہ میرے گھر پر مہمان بن کر کے آئے ہیں، تو آپ نے کو تکیہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو ٹیک نہیں لگایا بلکہ آپ نے بیچ میں رکھ دیا، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اس تکیے کو بیچ میں رکھ دیا اور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اب مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں سے ہمیں ایک چیز اور ملتی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا کرے، اب چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ مہمان بن کر کے آیا ہے تو مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ مہمان کا حق ادا کرتا ہے کہ آپ اس کو بہترین بستر اس کے لیے بچھائیں، بہترین سے بہترین جتنی آپ کی حیثیت ہے وسعت ہے اس کے لیے انتظامات کریں، اس کو تکیہ پیش کریں، پانی پیش کریں، دودھ پیش کریں، جو بھی آپ کے اندر وسعت ہے، کسی کے اوپر کوئی زبردستی زور نہیں ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھا دیا ہے، صحابی کا عمل دکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو 3 روزے کافی نہیں ہیں؟ آپ نصیحت کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ آپ کو 3 روزے کافی نہیں ہیں؟ فوراً بول پڑے کہ یا رسول اللہ، بس اتنا ہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اور زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو آپ 5 روزے رکھ لیا کرو۔ پھر اور یا رسول اللہ، پھر اتنی بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو آپ 100 میں داؤد ہی رکھ لیا کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سے بڑھ کر کسی کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود زندگی کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام بیس بولتے ہیں 13، 14 اور 15، یہ جو چاند کی تاریخ ہوا کرتی ہے ان کو ایام بیس بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ان روزوں کا اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ بس جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی تو آپ کے دماغ میں بات بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں روزے اسی طرح رکھ لیا کروں گا کہ ایک روزہ رکھ لیا، یہ صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھ لیا اور دوسرے دن چھٹی کر دی، پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا، پھر چھٹی کر دی، ایسے کر کر کے پوری زندگی حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی کر لیا کریں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جب یہ تمام باتیں سن لی ہیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کو بہت اچھا محسوس ہونے لگا۔ لیکن ہمارے یہاں افراط اور تفریط اسی میں ہے کہ ہم اگر اللہ والے بنتے ہیں تو گھر بار کو چھوڑ کر کے، اور اگر ہم جاہل بنتے ہیں، بہت بڑے غدار بنتے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ آج کل یہی چیز ہمارے جو تھوڑے بہت بیچارے ادھر ادھر لگ جاتے ہیں دین کے کام میں، ان کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے، پورے گھرانے کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں اور پھر کہ بس اللہ کرے گا اللہ کرے گا۔ بھائی اللہ نہیں کرے گا ایسے، جب تک آپ اپنے ہاتھ پیر نہیں مارو گے، آپ اسباب اختیار نہیں کرو گے، اللہ نہیں کرنے والا۔ تو افراط اور تفریط زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے، اور اسی مذہب کا نام اسلام ہے جس کے اندر اعتدال پایا جائے۔ یہ اعتدال ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں عرض کر دی کہ بھائی بیوی کا حق بیوی کو ادا کرو، اپنے بچوں کا حق بچوں کو ادا کرو۔ بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور بہت سے کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو پریشان ہیں ہی، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے اس کا الٹا بھی ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے سنتے تھے کہ بھائی والد کا حق بچے ادا نہیں کر رہے ہیں، اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچے تو ہیں بیچارے، دوسرے بھی ان کا حق ادا نہیں کرتے، وہ خود دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی اولاد کا، اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول دیکھیے، آپ نے کس قدر اپنی امت کو سکھایا اور سمجھایا ہے۔ ہر روز کا آپ کا معمول تھا کہ گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارتے، اور آپ سبزی کے کام کاٹنے پھاٹنے کے یا کوئی اور چیز اگر آپ کر رہی ہوتی، کام کر رہی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے، ہاتھ بٹایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس آئے اور آ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں آ کر عمل کیا رہتا ہے۔ اب چونکہ نبی ہے تو آپ کا عمل کچھ الگ ہونا چاہیے گھر کے اندر۔ تو یہ آئے اور ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین سے معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے پر تم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے اندر اسی طرح رہتے ہیں۔ جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ جیسے تم مذاق کرتے ہو، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے یہ آپ نمازیں پڑھتے ہو، کبھی 2 رکعت پڑھ لی، کبھی 4 رکعت پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی زندگی سے نکال کر کے کہ بھائی ہمیں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تمام خواہشات کو ختم کر کے رکھ دے۔ یہی دوسرے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری زندگی ختم کر کے رکھ دی، نہ ان کو شادی سے کوئی مطلب ہے، نہ ان کو گھر والوں سے کوئی مطلب ہے، اور نہ کسی بچوں کا لین دینا ان کے ساتھ ہے، بس پوری زندگی چھوڑ کر کے اور جا کر کے جنگل میں پڑ گئے۔ اس کا نام دین نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے بالکل اس کو منع کر دیا ہے، رہبانیت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ پادریوں اور عیسائیوں کے اندر آپ کو بہت ملے گا، سارے گھرانے کو چھوڑ کر کے ایک ٹپی سی ڈالی جنگل کے اندر اور پوری زندگی گزارتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض میں تو لکھا ہے کہ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ اپنے بدن کے بال صاف کرنے تک کی بھی فرصت ان کو نہیں ہوتی کہ بھائی اس سے انسان چمکنا شروع ہو جائے کرتا ہے۔ تو اس کا نام اسلام ہے؟ نہیں، اسلام یہ چیز نہیں چاہتا۔ اسلام نے آپ کو پوری زندگی کے اندر بیلنس سکھایا ہے اور سمجھایا ہے کہ بھائی آپ کو تمام کام کرنے لیکن ٹھیک ٹھیک رہ کر کے کرنے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری زندگی دنیا کے اندر لگا دیں،
ایک واقعہ بیان بتا کر کے آپ کو بات ختم کروں گا۔ جب انسان اپنی دکانوں پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے تو دو آپشن ہوتے ہیں اس کے پاس۔ ایک انسان ہے بیچارہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، کوئی کسٹمر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ادھر اذان کا لفظ نکلا ہے اور لین لگی ہوئی ہے، کسٹمر پورا رش ہے اس کے پاس۔ اب یہاں اس کے پاس دو آپشن ہے، ادھر آ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، نماز پڑھی ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اور ادھر کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں امتحان آ چکا اس کے سامنے، دو آپشن اس کے پاس ہیں، میں اپنے کسٹمروں کو چھوڑ دو یا پھر ادھر مسجد کی طرف چلنا شروع کر دوں، یہ دو آپشن اس کے پاس ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ جو ایسے حالات میں، یہ صرف ایک مثال ہے، صرف ایک دکاندار کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کسی ایک دکاندار کو پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مثال سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی کام میں ہو سکتا ہے، میں خود بھی ہو سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بہت بڑا نبی اور عزیز ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی حضرت تھانوی کا معمول آپ کو سکھایا تھا نا ایک مرتبہ، حضرت تھانوی عام طور پر وہ بات زیادہ کیا کرتے تھے جو ان کے اندر خود کم ہوتی تھی، کہ بھائی میں دوسروں کو کہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس پر ٹوک دے اور مجھے بتا دے تاکہ میرے اندر بھی عمل پیدا ہو جائے۔ تو یہ مثال سمجھا رہا ہوں صرف آپ کو۔ تو فرمایا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹھکانہ بنایا وہ جنت ہے۔ ایسے حالات میں صبح سے بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے، کوئی بھی کسٹمر اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جیسے اس کے پاس لائن لگی ہے، ادھر اللہ کا نام نکلا ہے، اور فوراً اس بندے نے کیا کام کیا، چھوڑ کر کے دکانوں کو کسٹمروں کو لائن میں لگا کر کے چھوڑا ہے، نکل کر مسجد میں گیا اور جا کر کے نماز ادا کی۔ اب چاہے رکے یا چلے جائیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے جو اس کی مقدر میں لکھا تھا وہ آ کر کے اپنے لے جائے۔ تو یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جادوگر آئے تھے، کتنا زبردست واقعہ ہے۔ جادوگروں کو فرعون نے دو آپشن دے رکھے تھے کہ بھائی اگر آپ نے اس سے مقابلہ حاصل کر لیا اور آپ جیت گئے، اس مقابلے کو آپ موسیٰ سے جیت گئے، تو میں آپ کو کھلا کھلا جگہ کا گورنر بنا دوں گا، اور اگر آپ نہیں جیتتے تو پھر آپ کو کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ یقین جانے قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے نا بڑا زبردست ہے۔ جب یہ بات ابھی چلی رہی تھی، یہ جادوگر جو فرعون کی طرف سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان دے کہ بھائی جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے یہ حقیقت میں نبی ہے، اور اس کے معجزے کے سامنے، کیونکہ معجزہ وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر کرایا جاتا ہے، حقیقت میں ہوتا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، حقیقت میں ہوتا کس کا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن ظاہر دوسرے کے ہاتھ پہ کرایا جاتا ہے۔ نبی کا اپنا کوئی معجزہ نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرا دیتا ہے، جو اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں ایسا کر دوں گا ایسا کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بس یہ ظاہر کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ یہ لوگ سمجھ گئے، جادوگروں نے فوراً سجدہ کر دیا اور کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ اب جو فرعون تھا یہ چلبلا اٹھا اور کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، اوہ یہ تو بات مجھے پہلے ہی معلوم تھی کہ تم مسلمان ہو، اور سب سے بڑا تمہارا تو جادوگر ہے، جو استاد ہے تمہارا یہی موسیٰ کھڑا ہے تمہارے سامنے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً پھر ٹارگٹ کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا علمکم السحر، یہی ہے جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس نے یہ بات کہی، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی جادوگروں۔ اب اس نے کیا کہا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ لوگوں اے جادو کرو، اگر تم میری طرف آ جاتے ہو تو بات صحیح ہے، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر کے فی جذوع النخل لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا اس درخت کو۔ قربان جائیں
ان جادوگروں پر بھی آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف 1 منٹ سیکنڈ کے اندر پوری بات سمجھنے کہ رب کیا ہوتا ہے۔ مسلمان نے ساری زندگی لگا دی ہے سجدے میں گھستے اور رگڑتے مسجدوں کی صف اور اپنے گھروں کے مصلے پھاڑ کر کے رکھ دیے، لیکن آج تک ہمیں رب سمجھ میں نہیں آیا۔ سنو ذرا جواب سنو ان کا کیا کہتے ہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّرْسِلَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ کہ اے فرعون تو کیا بات کہہ رہا ہے، لَن نُّرْسِلَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا، ہمارے پاس جو چیز آ چکی ہے اور دلیل کے ساتھ آ چکی ہے، فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، اب ہم ذرا سے بھی اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کوئی اثر ہم پر نہیں ہونے والا، چاہے تو ہمارا ہاتھ کاٹ دے، ہمارا پیر کاٹ دے، ہماری آنکھیں نکال دے، جو چاہے تجھے کرنا ہے، فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تیرا کرنا صرف دنیا کے اندر رہے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر رہے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے، ہم تو اب ایمان لے کر کے آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینے والا ہے اس کی تجھے خبر بھی نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی، تو جتنے عہدے دنیا میں ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے لیے اس سے بہتر عہدے موجود ہیں۔ کتنا ٹینشن میں آیا ہوگا نا، کس قدر دماغ خراب ہوا ہوگا، اگر ویسے بھی نہ مرتا تو آج ویسے ہی مر جاتا۔ یہ بات سوچ کر کے کہ یار اتنی زبردست ٹریننگ دے کر کے موسیٰ سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا اور آج انہوں نے ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر دی ہے، فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ، جو تم سے ہو سکے کر لے۔ ہم بھی کرتے ہیں نا بعض مرتبہ لڑائی کے اندر، اور تیرے اندر جتنی ہمت ہے کر لے بھائی، تیرے اندر جتنی ہمت ہے تو کر لے۔ یہی ان حضرات نے کیا ہے، لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے اور فوراً بتا دیا واللہ خیر وابقی، تیرا عہدہ اور جو مال دولت ہمیں مل جاتا، میں مان لیتا کہ ہاں آپ کا عہدہ دیا ہوگا 70 80 90 250 300 سال تک چل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سونا چاندی اور زندگی ہمیں ملنے والی ہے وہ سب سے بہتر ہے، خیر وابقی، اور ایسی بہتر ہے ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ چیز ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کیا کرتے ہیں، اور جس کو یہ چیز نہیں ملتی پھر آگے چلو فرعون کا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا عبرتناک واقعہ تھا، جب دریا میں ڈبایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرعون بھی یہی بات کہہ رہا تھا جو ان لوگوں نے کہی تھی، جادوگروں نے کہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل جلدی جا، کہیں میرے رحمت جوش میں نہ آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں، اس کے منہ میں مٹی بھر دے جاتا ہے۔ فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کر کے منہ میں مٹی بھری، اب چپ ہو، بند کر اس منہ کو، پوری زندگی تجھے سمجھاتے اور آج تک کسی امت کے اندر 2 نبی وقت نہیں تھے، اور تیرے مصر کے اندر اتنا سمجھانے کے لیے 2 نبی ایک ساتھ تجھے سمجھاتے رہے، تیری کھوپڑی میں جب تک بات نہیں آئی، اب آ رہا ہے۔ اور اس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر اور بنی اسرائیل کے رب پر۔ اب دیکھیں کتنی اندر تک کی بات کہہ رہا ہے فرعون بھی۔ اس نے یہ نہیں کہا میں رب پر ایمان لاتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر یہ ایمان لاتے ہیں، کہ جو لوگ یہ جس رب پر یہ ایمان لاتے ہیں میں بھی انہیں پر ایمان لاتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ارے سنو تو میری بات سنو تو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے بعض مرتبہ انسان پھنس جاتا ہے، ایک بچہ آتا ہے وہ بہت گڑبڑی کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی مان جا سمجھ جا، لیکن جب بھی میں اس کے ساتھ چلتا ہوں وہ کہتا ہے کہ بات تو سنو بھائی، بات کیا سنو، تو سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، کیا بات سنو۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ یہ فرشتوں کو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سنو تو، میری بات سنو تو صحیح، مجھے ڈبو مت، مجھے اوپر نکالو۔ جب موت کے فرشتے نظر آتے تو انسان عجیب حرکتیں کرتا ہے، یہی حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا نہیں بھائی اب نہیں ہے، وقت نکل چکا ہے۔ کہ لوگوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم تو اس واقعے کو مزاحیہ طور پر لیتے ہیں، کہیں کل کے دن ایسا نہ ہو پوری زندگی ہماری اسلام کے نام پر گزر جائے اور مسلمان ہونے کے نام پر گزر جائے، اور جب ہم قبر میں داخل ہو رہے ہوں اس وقت میں پر پٹا بج رہا ہوں، یہ حالات ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں۔
اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ لوگوں ہم نے جو آپ کو مکلف بنایا ہے، آپ کی حیثیت کے مطابق مکلف بنایا ہے، زیادہ بوجھ ہم بھی آپ کے اوپر نہیں ڈالتے۔ اگر کسی انسان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا، مثال کے طور پر ایک انسان ہے، آپ اس کے اوپر 5 کوئنٹل وزن ایسے ہی رکھ دو کہ بھائی لے کے چل، تو یہ ہماری حیثیت کے حساب سے بہت زیادہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے ایسے ہی، وہ تو شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر انسان کو جانتا ہے، اور ہر انسان کے اندر کی طاقت کیا ہے اور باہر کی طاقت کیا ہے سب کو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہی فرعون والا کام ہمارا بھی ہو رہا ہو اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر وہ کھوٹ پڑا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔